شیروان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں بال یہ آ ہی جاتا ہے سرفراز اور دعا کے رشتے کو لے کر، جس طرح سے سرفراز بار بار آ کر دعا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے اور اسے بات کا احساس بھی دلاتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری وجہ سے میں نے تمہاری بہن فضا کو طلاق دے دی ہے، کیونکہ میں تم سے محبت اتنی کر چکا ہوں کہ شاید میں اب تمہارے بغیر ہی نہیں رہ پاؤں گا۔ یہاں تک کہ اب کشمالہ اسے بتا دیتی ہے کہ دعا ماں بننے والی ہے۔ کشمالہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی عورت ہے۔ نوشیروان کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جس نے اپنی بیٹی کو بھی مار تک کر لیا تھا، وہ نوشیروان کی حاصل کرنے کے لیے محبت دعا کے بچے کو سرفراز کا بچہ قرار دے دیتی ہے۔ تبھی اب سرفراز سے کہتی ہے کہ تم کل گھر میں آؤ گے جب نوشیروان گھر پر موجود ہو۔ یہی بات واچ مین کی، واچ مین کو بھی میں سمجھا چکی ہوں بہت اچھے طریقے سے، واچ مین تمہیں اندر آنے سے نہیں روکے گا۔ اگر تم پوچھو گے تو تمہیں شیروان کو یہی کہنا ہوگا کہ واچ مین مجھے اندر آنے سے نہیں روکتا، کیونکہ دعا بی بی اسے صاف صاف کہہ چکی ہے۔ اس لیے واچ مین کو تو میں نے یہ سمجھا دیا تھا کہ اگر نوشیروان تم سے پوچھے تو تم یہ کہو گے کہ دعا بی بی نے مجھے کہا تھا کہ سرفراز کو اندر آنے سے کوئی بھی نہیں روکے گا دوبارہ۔ سرفراز کہتے ہیں کشمالہ سے کہ ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گا۔ اب جیسے ہی سرفراز آ جاتا ہے نوشیروان کے ہوتے ہوئے، یہ دیکھ کر اب نوشیروان بھی بہت حیران ہوتا ہے کہ دعا تو یہاں پر موجود تھی تو پھر سرفراز کو اندر آنے کی اجازت کیسے دی۔ نوشیروان اب سرفراز کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ تمہاری میرے گھر میں دوبارہ آنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتا ہے کہ میں تو یہ مٹھائی دینے کے لیے آپ لوگوں کو آیا، دعا تمہارے گھر پر رہتی ہے لیکن دعا کی کوکھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد نوشیروان تو اپنی ہر کی حد کو پار کر دیتے ہیں، تبھی جا کر سرفراز کا گلا پکڑ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر تبھی اب وہاں پر بہت ہی زیادہ ان دونوں کی ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن نوشیروان کے سامنے بھی سرفراز بس یہی کہتا جاتا ہے کہ دعا کی کوکھ میں بچہ میرا ہے اور میں اپنے بچے کے لیے دعا کو مٹھائی دینے کے لیے آیا تھا۔ جعفر جیسے یہ ساری باتیں سنتا ہے تبھی جعفر بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کتنا گھٹیا انسان ہے۔ اب نوشیروان کہتے ہیں کہ جاؤ جعفر، جا کر تم واچ مین کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب جیسے ہی واچ مین آتا ہے تبھی کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اس گھٹیا شخص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ یہ بات سننے کے بعد واچ مین کہتے ہیں کہ مجھے تو بی بی نے کہا تھا کہ جب بھی سرفراز اندر آئے تو تمہیں اسے اندر آنے دینا ہوگا، تمہیں اسے روکنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی دعا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں واچ مین سے کہا۔ واچ مین کہتے ہیں کہ صاحب جی میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا، بی بی سائی نہ جانے کیوں مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، آپ چاہیں تو آپ گھر کے CCTV کیمراز چیک کر سکتے ہیں، کل دعا بی بی میرے پاس آئی تھی۔ سننے کے بعد تبھی نوشیروان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ اب جیسے ہی جعفر جا کر کیمراز چیک کرتا ہے تبھی دیکھتا ہے کہ واقعی واچ مین تو جھوٹ نہیں بول رہا تھا، مین واقعی سچ بول رہا تھا، لیکن دعا تو وہاں پر صرف اس لیے گئی تھی تاکہ واچ مین کو کہہ دے کہ دوبارہ سرفراز کو اندر آنے کی اجازت مت دینا۔ جیسے ہی جعفر اندر آتا ہے تبھی نوشیروان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا جعفر، تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو، بات کیا ہے؟ تبھی جعفر کہتے ہیں کہ بی بی سائیں کل واقعی واچ مین سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ بات سننے کے بعد جیسے ہی نوشیروان کی ہمت جیسے ٹوٹ جاتی ہے کہ آخر کیوں دعا یہ سب کچھ میرے ساتھ کر رہی ہے۔ تبھی دعا سے نوشیروان کہتے ہیں کیا مجھے سچ سچ بتاؤ بچہ کس کا ہے؟ دعا کہتی ہے کہ دعا بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تبھی کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے نوشیروان، آپ کس طرح کے سوال مجھ سے کر رہے ہیں، یہ بچہ تمہارا ہے؟ نوشیروان سننے کے بعد تبھی پھر سے ایک دفعہ بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ دعا جھوٹ مت بولو، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ تم اپنے آپ کو بچانے کی خاطر بول رہی ہو، آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو جس کی وجہ سے تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ کیا تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد بھی کر سکتا ہوں۔ سننے کے بعد تبھی دعا کہتی ہے کہ بات نوشیروان آخر مجھے نہیں پتا کہ یہ واچ مین کیوں جھوٹ بول رہا ہے اور کس کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ سرفراز کے ساتھ ہی مل کر یہ جھوٹ بول رہا ہے، پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا اور یہ بچہ آپ کا ہے۔ لیکن جعفر دیکھتے ہیں کہ واقعی دعا بی بی واقعی سچ بول رہی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن دعا بی بی آخر واچ مین کے پاس کرنے کیا گئی تھی؟ جعفر بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ نہ جانے کون ہے ایسا شخص بی بی کے خلاف اتنی بڑی سازش کر رہا ہے، ورنہ نوشیروان کے سامنے اس طرح سے سرفراز کے آگے بولنے کی ہمت نہیں تھی، آج تو کبھی بھی نوشیروان کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا، وہ بہت ہی زیادہ ڈرتا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہے جس نے اتنی ہمت دی ہے کہ جو آ کر اس طرح سے نوشیروان کے سامنے بی بی کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تبھی وہ سوچ لیتے ہیں کہ اب مجھے پتا کرنا ہوگا، تبھی نوشیروان اب وہیں سے اسے بھیج دیتا، تبھی کہتے ہیں کہ دوبارہ میرے گھر میں آنے کی ہمت بھی مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ نوشیروان دعا سے کہتے ہیں کہ تمہیں اب اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا اور تم مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ آخر تم چاہتی کیا؟ کہتی ہے کہ نوشیروان مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آخر کیسے آپ کو یقین کرواؤں، لیکن واقعی واچ مین جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب نوشیروان تبھی جعفر سے کہتے ہیں کہ جعفر گاڑی نکال۔ جعفر نوشیروان کو لے کر نہ جانے کہاں جانے لگتا ہے، تبھی جعفر جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سائیں صاحب مجھے تو واقعی یہ لگتا ہے کہ دعا بی بی جھوٹ نہیں بول رہی، بی بی واقعی سچ بول رہی ہیں، وہ آخر جھوٹ آپ سے کیوں بولیں گی کیونکہ پہلے بھی تو آپ کو اسی طرح سے غلط فہمی ہوئی تھی۔ بات سننے کے بعد تبھی نوشیروان کہتے ہیں کہ پہلے کی بات اور تھی، اب بات اور ہے، اب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، آنکھوں دیکھی مکھی کون اگل سکتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی جعفر کہتے ہیں کہ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جعفر کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہے، جعفر کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کے سامنے آ کر بات بھی کر سکتا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی نوشیروان کہتے ہیں کہ ہاتھ کس کا ہوگا، دعا کا ہی تو ہاتھ، دعا کی شے پر ہی تو یہ سب کچھ کر رہا، اور یہ بات سننے کے بعد تبھی خاموش ہو جاتا ہے اور
نوشیروان کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت نوشیروان کے دل میں جو بات ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گی، لیکن اس کا ثبوت مجھے اب سب کے سامنے لانا ہوگا، پتہ کرنا ہوگا کہ آخر وہ کون شخص ہے جس کی شے پر سرفراز یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ میں یہ بات پتہ کر کے رہ سکتا ہوں۔ نوشیروان جعفر کو ایک بہت ہی ویران سی جگہ پر لے کر چلا جاتا ہے۔ نوشیروان اب بہت ہی پریشان ہوتا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ جعفر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر مجھ سے کہاں پر غلطی ہوئی یا کہاں میری محبت میں کمی رہ گئی، وجہ سے دعا نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، لیکن جعفر اس کے آگے کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ تبھی جعفر اپنے ہی خیالوں میں گم ہوتا ہے۔ تبھی جعفر اب اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ تمہیں اب نوشیروان سے ہٹ کر اب میرا ایک کام کرنا ہوگا اور اس بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ بات سننے کے بعد تبھی ملازم کہتا ہے کہ آخر کون سا کام؟ تبھی اب ملازم کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں اب سرفراز پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کہاں پر جاتا ہے اور کس سے ملتا جلتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کریں، ہی کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تبھی وہ ملازم اب سرفراز کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی پورا پیچھا کرتا ہے کہ آخر یہ کہاں پر جا رہا ہے۔ اسی طرف اب سرفراز کشمالہ کو کال کرتا ہے، تبھی کہتے ہیں کہ مجھے پیسے چاہیے اور تم یہ مجھے پیسے دو گے، سارا کام کر دیا جیسا تم چاہتی تھی، اور ویسے بھی اب نوشیروان اور دعا کے درمیان بہت ہی بڑی غلط فہمی میری وجہ سے پیدا ہو چکی ہے۔ بات سننے کے بعد تبھی آپ بہت ہی غصے سے کہتے ہیں کہ تمہیں پیسوں کی کس بات کی فکر ہو رہی، جب میں نے تمہیں کہا کہ پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ بات سن کر تبھی سرفراز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے پیسے نہیں دو گی تو اگر میں دعا کو دھتکارنے کے لیے تمہارے گھر میں آ سکتا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے پیسے لینے کے لیے نہیں آ سکتا؟ مجھ سے ملنا ہوگا، اس کے بعد ہی کوئی ڈیل فائنل ہوگی، ادروائز میں کوئی ڈیل فائنل نہیں کروں گا۔ یہ بات سننے کے بعد تبھی اب کشمالہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کل میں تمہیں ملنے کے لیے آ جاؤں گی جہاں پر پہلی بار ہم ملے تھے، لیکن دوسری طرف جعفر کا ملازم تو اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی اب جیسے ہی کشمالہ اگلے دن اپنے ملازم کے ساتھ ملنے کے لیے سرفراز کو پہنچ جاتی ہے، تبھی اب جعفر کا ملازم دیکھ لیتا ہے کشمالہ بی بی نے کس طرح سے سرفراز کو اپنی گاڑی میں بلایا اور کافی دیر یہ دونوں میٹنگ بھی کرتے رہے۔ تبھی وہ اب جعفر کو کہتا ہے کہ ان دونوں کو میں نے ساتھ میں دیکھا اور کشمالہ بی بی خود ان سے ملنے کے لیے آئی۔ جعفر یہ بات سننے کے بعد تبھی کہتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہوا ہے صرف اور صرف کشمالہ کر رہی ہے، اور کشمالہ کیسے آخر سرفراز تک پہنچا۔ آج اتنا گھٹیا شخص کشمالہ تک پہنچ چکا ہے، اب مجھے اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ تبھی کہتے کہ جب تک میرے پاس